اگر میں آپ کو بتاؤں نوح علیہ السلام کی کشتی پہلے ہی مل گئی ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو نوح علیہ السلام کی کشتی اور اس کے حقیقی مقام کے پیچھے حیران کن اسرار کے بارے میں بتاؤں گی۔ مجھ پر یقین کریں کہ آپ اس تازہ ترین ثبوت کو کھونا نہیں چاہیں گے جو اس ویڈیو کے آخر میں انکشاف ہوا ہے۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ نوح علیہ السلام اور سیلاب کی کہانی سے تھوڑا سا پیچھے جانے کی ضرورت ہے۔ اکثر غلط فہمی اور تنازعات میں گھرے ہوئے لوگ بحث کرتے ہیں کہ آیا یہ ایک حقیقی عالمی واقعہ، ایک مقامی واقعہ ہے یا محض ایک افسانہ۔ آپ کو جینیسس 6 سے 9 میں کہانی مل سکتی ہے۔ یہ خدا کے بیٹوں اور مردوں کی بیٹیوں کے ناجائز تعلقات کے عجیب ذکر کے ساتھ شروع ہوتی ہے جو ممکنہ طور پر نیفلم کی پیدائش کا باعث بنتی ہے۔ پھر خدا نے انسانیت کی برائی کو دیکھ کر ہر چیز کو مٹانے کا فیصلہ کیا۔ وہ نوح علیہ السلام سے کہتا ہے کہ وہ ایک بڑی کشتی بنائے اور ہر جانور کے جوڑے جمع کرے کیونکہ ایک بہت بڑا سیلاب آ رہا ہے جو زمین پر موجود تمام زندگیوں کو تباہ کر دے گا۔ اور نوح علیہ السلام نے بالکل وہی کیا جو خدا نے اسے کرنے کے لیے کہا۔ وہ کشتی بناتا ہے اور اسے جانوروں سے بھر دیتا ہے جیسا کہ خدا نے ہدایت کی تھی۔ کشتی میں سوار ہوتے ہی بارش شروع ہو جاتی ہے اور چشمے پھوٹتے ہیں۔ 40 دن تک بارش ہوتی ہے۔ آخرکار پانی پیچھے ہٹ جاتا ہے اور ہر شخص کشتی سے نکل جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے قربانی پیش کی اور خدا نے وعدہ کیا کہ زمین پر دوبارہ ایسا سیلاب کبھی نہیں آئے گا۔ جینیسس 6 آیت 6 میں لکھا ہے کہ خداوند کو افسوس ہوا کہ اس نے انسانوں کو زمین پر بنایا اور اس کا دل بہت پریشان تھا۔ اس سے کچھ لوگ سوچنے پر مجبور ہو سکتے ہیں کہ خدا حیران ہے کہ انسانیت کتنی گناہگار ہو گئی ہے اور اس نے پھر سے شروع کرنے کا فیصلہ کر کے غصے سے رد عمل ظاہر کیا۔ لیکن جب ہم مستقبل اور اس کے ابدی منصوبے کو جاننے والے خدا کی ہمہ گیریت پر غور کرتے ہیں کہ خدا نے پہلے ہی مسیح کو ہمارے نجات دہندہ کے طور پر منتخب کیا تھا اور اس میں ماننے والوں کو منتخب کیا تھا۔ جینیسس 6 میں ندامت کے الفاظ کو بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ خالق کی طرف سے اپنے تخلیق کی حالات کے بارے میں ایک گہرے جذباتی رد عمل کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ جاننے کے باوجود انسان نے خدا کو شدید غمگین کیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا اپنی مخلوق سے دور یا الگ نہیں ہے بلکہ وہ گہرا تعلق رکھتا ہے۔ ہم اسے اپنی تخلیق میں خوشی اور مایوسی پاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں چیزیں چونکا دینے والی ہو جاتی ہیں، جس کی بنیادی وجہ خدا نے دنیا میں سیلاب لانے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ لوگ ناقابل یقین حد تک بدکار ہو چکے تھے، جیسا کہ جینیسس 6 5 سے 7 میں ذکر کیا گیا ہے اور جینیسس 6 11 سے 13 میں دہرایا گیا۔ یہ کہتا ہے کہ ہر ایک کے خیالات مسلسل برے تھے جن کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ خدا کے خلاف ایک سنگین بغاوت کو ظاہر کرتا ہے۔ حالانکہ آج ہماری دنیا کامل نہیں ہے، یہ اتنا برا نہیں ہے جتنا اس وقت تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ انسانیت اپنے آپ کو تباہ کرنے کے دہانے پر ہے، لہٰذا خدا نے اس برائی کو روکنے کے لیے قدم اٹھایا۔ اس نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ کچھ جانوروں اور لوگوں کو سیلاب سے بچانے کے لیے ایک کشتی بنائیں۔ لیکن آئیے کچھ وقفہ کریں تاکہ ہم اب موجودہ دور میں واپس جا سکیں، جبکہ ہمیں کشتی کی پوری کہانی معلوم ہے۔ جبکہ متعدد مقامات کو نوح کی کشتی کی ممکنہ آرامگاہ کے طور پر تجویز کیا گیا ہے کہ کوئی بھی 1958 کی ڈورو پنار سائٹ کے مانند نہیں ہے۔ ٹپوگرافیکل انجینئر کیپٹن ایلن ڈورینا اس سال 11 ستمبر بروز جمعہ انکارا میں جنرل ڈائریکٹوریٹ آف میپنگ میں مشرقی انطالیہ کی نقشہ سازی پر کام کر رہے تھے۔ ہزاروں نقشہ سازی کی فلموں سے گزرتے ہوئے اس نے کشتی کی طرح کی ایک بہت ہی دلچسپ شکل دیکھی تو اس نے خاص طور پر اس کا باریک بینی سے جائزہ لیا کیونکہ یہ خطہ ایگری ڈوگو بیزٹ یا کوہ ارارات تھا۔ قریب سے معائنہ کرنے پر اسے معلوم ہوا کہ مقدس کتابوں میں دی گئی پیمائش اور نوح علیہ السلام کی کشتی کے مقام سے ملتی ہے۔ مقام ایگری پہاڑ سے 17 کلومیٹر جنوب میں ڈوگٹ اوزن ولیج اور ٹیسل ولیجز کے درمیان ٹینڈر پہاڑ کے درمیان میں واقع تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئیلینڈ جینیوا نے آخرکار نوح علیہ السلام کی کشتی کو دریافت کیا جو صدیوں پر محیط تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں چیزیں واقعی دلچسپ ہوتی ہیں۔ اس دریافت کی خبر ادارے کے اندر تیزی سے پھیل گئی جس سے صحافیوں کو اگلے دن جنرل ڈائریکٹوریٹ آف میپنگ کا دورہ کرنے پر مجبور کیا گیا اور ایلن ڈورینا سے انٹرویو کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ
کہ کیا اسے نوح علیہ السلام کی کشتی ملی ہے؟ ڈورینا نے محتاط انداز میں کہا کہ ایسا دعویٰ کرنا بہت جلد بازی ہے۔ سائٹ کی تحقیقات، جیو فزیکل اسٹڈیز اور علاقے میں آرکیولوجی کی تفصیلی دریافت کے بارے میں پہلی رپورٹ 18 ستمبر 1959 کو ہونے والے واقعے کے ٹھیک ایک ہفتے بعد سامنے آئی، جس میں میلٹ اخبار کے صفحہ اول میں عنوان کے ساتھ نوح علیہ السلام کی کشتی سے مشابہ ایک کشتی کا حوالہ دیا گیا ہے، جس کے بعد دوسری رپورٹ حیات کے 43ویں شمارے میں شائع ہوئی۔ 23 اکتوبر 1956 کو میگزین نے دنیا کو مشغول کرنے کے لیے تصویر کا عنوان دیا، جس میں نوح علیہ السلام کی کشتی کے نقشے کی تصویر اور کیپٹن ایلن ڈورینا کی تصویر شامل ہیں، جو 1925 میں اماسا میں پیدا ہونے والے ترک مسلح افواج کی طرف سے اختیار کیے گئے 34 سالہ سروے انجینئر کیپٹن ایلن ڈورو کو اس خبر کی وجہ سے ترکی اور دنیا بھر میں پہچان ملی۔ دریافت کے بارے میں تیسری رپورٹ حیات میگزین میں دوبارہ شائع ہوئی۔ ابتدائی دریافت کے 10 ماہ بعد 22 جولائی 1960 کو اپنے 30ویں شمارے میں میگزین نے 2 مکمل صفحات اس موضوع کے لیے وقف کیے، اور سوال یہ تھا کہ کیا یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے؟ تازہ ترین خبروں کے بعد ایلن ڈورینا کو دنیا بھر کے مختلف ممالک سے خطوط موصول ہونے لگے، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ سیدھا ایک ہالی ووڈ فلم سے ہے، جو ستمبر 1960 میں والٹ ڈزنی کی طرف سے موصول ہونے والے سب سے اہم خطوط میں سے ایک ہے، جس میں ڈوگیٹ میں ہوٹلوں کی سڑکوں اور ہوائی اڈوں کی تعمیر کے لیے خاطر خواہ بجٹ کی چھان بین کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا گیا ہے، جس کا تصور اس خطے کو ایک ہجوم میں تبدیل کر دے گا۔ ایک معجزہ نوح کی کشتی تھیم پارک کے ارد گرد مرکوز اہم سیاحتی مقام انہوں نے سہولت فراہم کرنے کے لیے سرکاری حکام سے ملاقات میں یورو کی مدد طلب کی، تاہم والٹ ڈزنی کے منصوبے کو ایک فوجی کوپ نے ناکام بنا دیا تھا، جو حیات میگزین کی طرف سے خبر شائع ہونے کے فوراً بعد اسی سال رونما ہوا تھا، اور اس نے مزید توجہ حاصل کی جب لائف میگزین نے 5 ستمبر 1960 کو لائف میگزین کے ساتھ ایک انٹرویو میں پروفیسر اکرم اکرگل نے اپنے یقین کا اظہار کیا۔ یہ تصویر میں نظر آنے والی چیز اتنی ہموار تھی کہ یہ کشتی سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس بیان کا امریکہ اور پوری دنیا میں خاصا اثر ہوا۔ اس دوران ترکی کے ممتاز آرکیولوجسٹ میں سے ایک پروفیسر ایم اورل نے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا۔ قدیم بحری جہاز کو جینار نے دریافت کیا، تاہم ان پیش رفت کا بدقسمتی سے وقت 27 مئی 1960 کو ایک فوجی کوپ کے ساتھ ملا، جس نے عوام کی توجہ اس دریافت اور اس کی ممکنہ اہمیت سے ہٹا دی۔ لیکن یہ کہانی کا اختتام نہیں تھا، اور یہیں پر چیزیں بدل جاتی ہیں۔ ابتدائی طور پر ماہرین تعلیم نے اس کشتی کے وجود کے امکان کو مسترد کر دیا اور اسے قدرتی تشکیل قرار دیا، تاہم حالیہ کھدائیوں سے اس بات کے شواہد سامنے آئے ہیں کہ انسانی سمندری غذا کی باقیات اور مٹی کی اشیاء جیسی سرگرمیاں 5500 قبل مسیح کے آس پاس کی ہیں، جب خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سیلاب واقع ہوا تھا۔ یہ دریافت سب سے امید افزا ثبوت کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس طرح اب تک کئی دیگر مقامات کو کشتی کے ممکنہ مقامات کے طور پر تجویز کیا گیا ہے، جن میں گیلیلی کے علاقے بھی شامل ہیں، ٹورس ماؤنٹین اور کاؤسس ماؤنٹین۔ تاہم ایسے شکی لوگ ہیں جو اس خیال کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں کہ کشتی کبھی موجود تھی۔ اس کشتی کے بارے میں اکثر سوچے جانے والے سوالات میں سے ایک یہ ہے کہ اس کی اصل شکل کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کی ظاہری شکل، جیسا کہ بائبل میں بیان کیا گیا ہے، خدا نے نوح علیہ السلام کو ہدایت کی کہ وہ 300 ہاتھ لمبائی، 50 ہاتھ چوڑائی اور 30 ہاتھ اونچائی کا ایک جہاز بنائے، جس کا ترجمہ تقریباً 134 میٹر لمبا، 22 میٹر چوڑا اور 13 میٹر ہائٹ ہے۔ اس کے علاوہ خدا جانوروں کے جوڑے کو ایڈجسٹ کرنے کے کام کے پیش نظر تعمیر کے لیے گوند کی لکڑی اور پیچ کے استعمال کی وضاحت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہودی ٹیکسٹ کے مطابق اس کشتی کے 3 درجے ہوں گے، جو آسمان، زمین اور جہنم کی علامت ہیں۔ مختلف ثقافتوں اور مذاہب میں اسی طرح کے سیلابی افسانے موجود ہیں۔ ہسٹورین اکثر ان کہانیوں کو میسوپوٹیمیا کے سیلاب کے افسانوں سے جوڑتے ہیں، جیسے گلگامیش کی عظیم کہانی، جو بائبل کی کہانی کی لکیر کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے، لیکن اس کہانی میں کچھ تفصیلات مختلف ہیں۔ اس کشتی کو ایک مکب کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جس میں 6 ڈیک ہیں۔ اسلام میں کشتی کو ایک عام سائز کا جہاز بتایا گیا ہے، جبکہ بہائی عقیدے میں کہانی کو لفظی کی بجائے علامتی سمجھا جاتا ہے۔ یہ تغیرات مختلف ثقافتوں اور مذہبی روایات میں کہانی کی مختلف تشریحات
اور حیثیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ بائبل کے بیان میں بتایا گیا ہے کہ سیلاب 40 دن اور 40 راتوں تک جاری رہا۔ 150 دن کے بعد پانی مکمل طور پر کم ہو گیا اور کشتی ارارات کے پہاڑوں پر آ کر ٹھہر گئی۔ ارارات کا پہاڑ یا آتش فشاں جو ترکی اور ارمینا کی سرحد پر واقع ہے، روایتی طور پر اس واقعے سے منسلک ہے۔ تاہم اس بارے میں کچھ بحث ہے کہ آیا ارارات سے مراد جسمانی پہاڑ ہے یا اگر یہ کسی اور مقام کے لیے غلط ترجمہ ہو سکتا ہے، تو کچھ اسکالرز تجویز کرتے ہیں کہ ارارات دراصل آئرن ایج بادشاہی اورارتو کے لیے عبرانی ہو سکتا ہے، جو اب سیلاب کے بعد ارمینا میں واقع تھا۔ نوح علیہ السلام نے خدا کو بھسم ہونے والی قربانیاں پیش کی، جس نے سیلاب نہ آنے کا وعدہ کیا تھا۔ زمین پھر نوح علیہ السلام اور اس کے بیٹوں نے ہدایت کے مطابق زمین کو دوبارہ آباد کرنا شروع کیا۔ تاہم عہدنامہ قدیم میں خود کشتی کی قسمت کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ یہ پانی میں رہنے کے بعد نوح کی کشتی کی قسمت ایک معمہ بنی ہوئی ہے اور اس نے کئی سالوں میں کافی دلچسپی پیدا کی ہے۔ نظریات کی بھرمار ہے، جس میں یہ امکان بھی شامل ہے کہ کشتی کو ٹیمبر کے لیے توڑ دیا گیا تھا یا اس کشتی کو تلاش کرنے کی جستجو کو آرکیولوجی ہسٹوریکل اکاؤنٹس کا نام دیا گیا ہے۔ لامس اور جان کرائسس طوفان کے فلاورز جوزف ایپیفینس سے تعلق رکھنے والے یہ بتاتے ہیں کہ یہ کشتی ہمارے مانیہ میں کوہ ارارات کے قریب واقع تھی، جسے پوری تاریخ میں کردوں کا ملک کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کشتی کے ٹکڑوں کے قبضے کے حوالے سے متعدد دعوے کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر آشوری بادشاہ سناتور نے اصل کشتی سے شہتیر ہونے کا دعویٰ کیا، جس کو اس نے لکڑی کے بیکار مجسمے کی شکل دی تھی۔ اس کے برعکس کچھ مذہبی شخصیات نے زور دے کر کہا ہے کہ یہ کشتی وقت کے ساتھ ساتھ 1800 کی دہائی میں ٹوٹ گئی۔ یورپی متلاشیوں نے کوہ ارارات پر چڑھ کر کشتی کو دیکھنے کی اطلاع جرمن ایکسپلورر فریڈرک پیرٹ نے بتائی کہ مقامی لوگوں نے خدا کے خوف سے پہاڑی کی چوٹی پر جانے سے گریز کیا۔ تاہم اس کے بعد کشتی کی دریافت کے دعووں کو بڑی حد تک دھوکہ دہی یا غیر تصدیق شدہ افواہوں کے طور پر مسترد کر دیا گیا ہے، جو اس دور کے دوران شائقین کے ذریعے پھیلائی گئی تھیں۔ 1970 کی دہائی سے 1990 کی دہائی کے وسط میں ڈور کی تشکیل سے وابستہ پیول سائٹ میں دلچسپی میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ دی سرچ کو بڑی حد تک امریکی مہم جو اور محقق رون وائٹ کی تحقیق اور تحقیقی کاوشوں کے ساتھ ساتھ ترکی کے سائنسدانوں کو ایک ٹیم کے ساتھ 2014 اور 2019 میں کی گئی حالیہ تحقیقات سے تقویت ملی۔ آزاد نجی جیو فزیکل سروے ٹیموں نے ڈورو کی تشکیل کے ارد گرد کی سازشوں میں اضافہ کیا ہے، ان مطالعات میں جس نے زمین کے اندر جانے والے ریڈار کا استعمال کیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زیر زمین تہوں اور مخصوص کونوں والے ڈھانچے کی خصوصیات جو عام طور پر خاص دلچسپی کی قدرتی ارضیاتی تشکیل میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یورین کی تشکیل کی لمبائی کشتی کے طول و عرض سے بالکل میل کھاتی ہے، جیسا کہ جینیسس 6:15 میں بیان کیا گیا ہے۔